دیکھیں یہ احرام کی دو چادریں ہیں، یہ احرام کی دو چادریں ہیں، تو اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے، یہ چادر لٹھے کی ہے اور یہ چادر تولیے کی ہے۔ اگر آپ کا احرام صرف لٹھے کا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اگر آپ کا احرام صرف تولیے کا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر آپ کے پاس دو احرام ہے، اور میرا یہ مشورہ ہے کہ ہر حاجی اپنے ساتھ دو احرام لے کر جائے، اس سفر میں اپنے ساتھ دو احرام لے کر جائے، ایک تولیے کا اور ایک لٹھے کا، پھر ان کی چادروں کو آپس میں تقسیم کر لیں، ایک چادر لٹھے کی ایک چادر تولیے کی، یہ ایک احرام ہو گیا، اس طرح دو چادروں کے ساتھ آپ کا دوسرا احرام ہو گیا۔ یہ جو لٹھے کی چادر ہے، یہ جب آپ نیا احرام لیں گے، جب آپ نیا احرام لیں گے تو اس کو کلف لگی ہوگی، یہ کلف لگی ہوگی، آپ اس کو 2-4 گھنٹے کسی صاف پانی میں اس کو آپ بھگو دیں تاکہ اس کی کلف اتر جائے اور یہ بالکل نرم ہو جائے، باندھنے میں آسانی رہے۔ اب یہ احرام کیسے باندھنا ہے یہ دیکھیں، یہ جو لٹھے والی چادر ہے اس چادر کو آپ نے تہبند کی طرح باندھنا ہے، یہ دیکھیں، اس کی دونوں کنارے پکڑ کر آپ برابر کر کے اس کو ایک طرف کر لیں، یہ دیکھ لیں، بالکل اس کو آپ نے اس کو یہاں کرنا ہے نہ اس کو یہاں کرنا، بالکل آپ نے اس کو ایک طرف پہ ایک سائڈ پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ چادر جو ہے اس کو آپ سیدھا کر کے اس کے بل شل نکال کے یہ پیٹ تک آ گئی آپ کے۔ اگر بالفرض جو احرام آپ نے خریدا ہے اگر وہ احرام بڑا ہے تو آپ اسے چھوٹا کاٹ کے اپنے مطابق اس کو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چادر کو آپ نے پکڑا اور پکڑ کے یہ بغل میں اس کے ساتھ لے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب دونوں کو یہاں سے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دیکھ رہے ہیں آپ، اب اس کو آپ پیچھے کی طرف لے آئے، وہ کپڑا اس کے اندر آ گیا، اس کو چھوڑ دیا، یہاں پیٹ پہ ہاتھ رکھیں، پھر آپ اس کو سیدھا کر لیں، اب اس کو اب آپ نے اس کو سامنے سے اب نے آپ اس کو فولڈ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ جتنا چاہیں اس کو اونچا کر کے اپنے ٹخنوں سے آپ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پر میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ جب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے نا، صرف آپ نے سامنے سے فولڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو پیچھے سے فولڈ نہیں کرنا، اگر آپ پیچھے سے فولڈ کریں گے یہ ڈھیلا ہو جائے گا، تو سامنے سے فولڈ صرف کریں گے تو یہ ٹائٹ رہے گا۔ اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جس طرح عام طور پر ہمارے بھائی گھروں میں جو ہے نا وہ چادر پہنتے ہیں جسے ہم دھوتی کہتے ہیں، تو اس طرح ہم نے کیوں نہیں باندھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدہ میں اور مکہ مکرمہ میں یہ ہے پہاڑی علاقہ، یہ کیا ہے؟ پہاڑی علاقہ، وہاں پر نا ہوا بڑی تیز ہوتی ہے، اگر ہم اس کو تہبند کی طرح باندھیں گے نا تو جب وہاں پر ہوا اڑے گی چلے گی تو یہ ہماری جو سمجھ آ گئی نا۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ 4 تہیں جو ہے نا آپ کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس میں چلنا بہت آسان ہے، آپ چھوٹا قدم اٹھائیں آپ بڑا قدم اٹھائیں، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا اب یہ اوپر کی چادر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اوپر والی چادر آپ نے لے لی، اس چادر کو آپ کوشش کریں ساری چادر کو آپ سیدھے ہاتھ پہ لے آئے، صرف کنارہ آپ کا یہاں تک رہے، ٹھیک ہو گیا، صرف کنارہ یہاں تک رکھے، باقی ساری چادر آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آ گئی، اور یہ آپ کا احرام ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ احرام آپ نے پہن لیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ جب ہم اس طرح چادر لیں گے تو جب ہم بار بار نماز کے لیے نیچے اٹھیں گے یا سامان اٹھانے کے لیے تو یہ ہمارا پلو جو ہے نا یہ نیچے گرے گا، ٹھیک ہے۔ اب کیا کریں اس کو، یہ لے، اب یہ آپ کا احرام نہیں اترے گا، اب یہ گرے گا نہیں۔ اب آپ نے نماز میں ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کا پیٹ ننگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں، احرام کے اندر اپنے دونوں بازو پیچھے کی طرف کر کے نکال کے ایسے کر کے آپ نماز کی نیت باندھیں، یہ دیکھیں دونوں بازو تھوڑے سے آپ نے پیچھے کیے
اور ایسے آپ نے اٹھائے تو اب آپ کا پیٹ بھی ننگا نہیں ہوا اور اب آپ کا احرام جو ہے وہ بھی صحیح رہا.